يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و عرفہ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کی ذات کو نہ زوال آیا ہے نہ آئے گا، وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ ہمارا اس ذات کے بارے میں عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تاجدار حرمین خاتم النبیین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوے بچوں آرام سے بیٹھو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آرام سے بیٹھو، بالکل کھیلنا نہیں ہے، کھیلنے نہیں آئے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر، اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر، ان کو اپنا کر اس پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت ہمارے لیے امن و راحت کا باعث ہے۔ اس کی ضد میں بدعات، خرافات آتی ہیں جو تباہی کا سبب بنتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑتی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بدعت کے حوالہ سے بات ہوئی تھی، اسی پہ مزید میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بدعت ہے کیا؟ لفظ بدعت قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور بدعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد، نئی چیز۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر یوں الفاظ بولے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ۔ پیارے نبی آپ فرما دیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ چونکہ لوگ تکذیب کرتے رہے انبیاء کرام کی، رسل کی، تو ان کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے، ان کا انکار کرنے والے، کیسے اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، ذلت و خواری ان کا مقدر بنی، تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ جیسے یہ پہلے رسول ہیں، یہ اس طرح ہے، کوئی اس طرح ہے، یا آپ چونکہ آپ پر اعتراض کرتے تھے آپ کی رسالت کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، اور کہتے تھے کہ یہ بھی نبی ہے جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے بازاروں میں اور کھاتا پیتا ہے؟ نبی آنا ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، نبی آنا ہوتا تو کوئی اور مخلوق ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ رسولوں کا سلسلہ چلتا آیا ہے، رسول توحید کی دعوت دیتے آئے ہیں، میں بھی اسی توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی نئی، ہاں
کچھ احکامات وہ الگ ہیں باقی شریعتوں کے مقابلہ میں، لیکن نقطہ توحید، دعوت توحید، یہ شروع سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا آغاز دعوت کا، دعوت توحید سے تھا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ بات عرض کر رہا ہوں، یہاں اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے بدعن، نیا۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی نئی چیز۔ اب سمجھیے، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ جیسے روزہ لفظ ہے نا، روزہ اس کی عربی ہے صوم، اور صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا۔ کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، بھئی لغوی معنی کیا ہے صوم کا؟ صوم کا معنی لغوی رک جانا۔ وہ کس بات سے رکنا ہے؟ وہ کس چیز سے رکنا ہے؟ وہ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا۔ یعنی دینی اصطلاح، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رکنا تو ہے، لفظی معنی تو سمجھ آ گیا، صوم رکنا۔ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ قرآن و حدیث نے وضاحت کر دی، روزہ رکھ کر کھانے پینے سے رکنا ہے، مجامت سے رکنا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ سے رکنا ہے، برائیوں سے رکنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز۔ اب بدعت ہے کیا؟ کہ وہ طریقہ اختیار کرنا، جو وہ عمل اختیار کرنا، وہ طریقہ، وہ انداز اختیار کرنا عبادت و ریاضت کے معاملہ میں، نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر ہم ایک کام کریں۔ توجہ میری طرف رہے، ثواب سمجھ کر ہم ایک کام کریں اور وہ ثواب کے درجے تک نہ پہنچتا ہو، اس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوں، وہ نیکی نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، قرآن حدیث اس کو نیکی نہیں کہہ رہا، اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، وہ بدعت ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور جو کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اس پر عمل کرنا تو نیکی ہے۔ بعین ہی اگر کسی ایسی چیز پر ہم عمل کریں جو میں نے ایجاد کی ہے، آپ نے ایجاد کی ہے، میرے باپ دادا نے ایجاد کی ہے، آپ کے باپ دادا نے ایجاد کی ہے، اور اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اور صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، اہل بیت نے وہ عمل نہیں کیا، قرآن میں وہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل آپ کی تقریر سے وہ ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ وہ بے شک 10 سال پہلے وجود میں آئی ہو، وہ 100 سال پہلے وجود میں آئی ہو، وہ 300 سال پہلے وجود میں آئی ہو، وہ 1000 سال پہلے وجود میں آئی ہو، سب یہ جعلی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ اگر اس کو بھی ہم دین سمجھ رہے ہیں اور پیارے نبی کی باتوں کا درجہ دے رہے ہیں، پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں اس چیز کو رکھ رہے ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعت کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں، تو سچی بات ہے ہم پیارے نبی کے امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہیں۔ بدعت سے بچنا ہوگا، پہچان کریں شرک کی، شرک کیا ہے، کہیں ہم مشرک نہ ہو جائیں، پہچان کریں بدعت کی کہ بدعت کیا ہے، کہیں ہم بدعتی نہ بن جائیں۔ پہچان ہونی چاہیے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان جیسے دنیاوی معاملات میں ہم کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی پہچانیں۔ نبیوں نے شرک سے روکا ہے اور توحید کی دعوت دی ہے، نبیوں نے بدعات سے روکا ہے اور سنت کی دعوت دی ہے۔ اگر ہم سنت کو تو اپنائیں نا اور بدعات کا دامن پکڑ لیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کل بدعات کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، سنت کو کم فروغ دیا جا رہا ہے۔ سنت سے ہمارا تعلق وہ کمزور سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے دماغوں میں ڈال دی کہ لوگ فرائض سے دور ہو گئے، لوگ نماز روزے سے دور ہو گئے،
لوگ وہ کام کرنے سے دور ہو گئے جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے، اور ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ صرف علماء سو نے ایسی ایسی باتیں بتائیں لوگوں کو کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فلاں کام کر لیں گے تو جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ بتایا گیا کہ پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا، رسول اللہ یوں کہا کرتے تھے، آپ یوں فرمایا کرتے تھے، آپ یوں سویا کرتے تھے، آپ یوں کھایا کرتے تھے، آپ یوں زیب تن فرمایا کرتے تھے، آپ یوں نوش فرمایا کرتے تھے، آپ معاملات ایسے کرتے تھے، آپ کی نماز ایسی تھی، آپ کا روزہ ایسے تھا، آپ کا حج ایسا تھا، آپ کا زکوٰۃ ایسی تھی، آپ کا جہاد، لین دین، معاملات، کیوں ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی امتی، امام شافعی بھی امتی، امام مالک بھی امتی، احمد بن حنبل بھی امتی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی امتی، امام جعفر صادق بھی امتی۔ مرشد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں تو سارے امتی جن عظیم ہستیوں کا میں نے نام لیا، لیکن ہم سے تو کہیں اعلیٰ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات کو ترجیح پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں نہیں دی جائے گی۔ جب ان ائمہ کرام کی، ان بزرگوں کی بات آئے گی، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان سب کی بات کو چھوڑ کر امام اعظم محمد مصطفیٰ کی بات کو مانا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بڑے ہیں دنیا میں، لیکن آپ کو اللہ نے صرف امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم بنایا ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا، گر نہیں ہے تجھ میں جستجوئے حق کا ذوق و شوق، امتی کہلا کر پیغمبر کو رسوا نہ کر، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا تاریخ، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ بھئی نہ ہم امام شافعی کے مقلد ہیں، نہ ہم امام مالک کے مقلد ہیں، نہ ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، نہ ہم امام مالک کے مقلد ہیں، نہ ہم امام جعفر صادق کے مقلد ہیں، نہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے مقلد ہیں۔ ہم تو پیروکار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں ان سب سے خطا ہو سکتی ہے، ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطیوں سے پاک اللہ نے پیدا کیا ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دور نہ چلی جائے، بدعت کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ بدعت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں کیوں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا؟ کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے پتا چل جائے یہ شر ہے تاکہ میں بچ کر رہوں اس سے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بدعت کے بارے میں جو واضح کر رہا ہوں کہ بدعت کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے یہ بدعت ہے، پھر ہم اس سے بچ کر رہیں۔ شرک کے بارے میں کیوں ہم زور دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ لعنت ہے، تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں، کہیں مشرک نہ بن جائیں، ہم موحد بنے، توحید پرست بنے، ہم صحیح معنوں میں اہل سنہ بنے، صحیح معنوں میں۔ یہ سنت نبی پاک دی مننی نہیں، پھر اہل سنت اخوان دے کی مانے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جاؤ، بچ جاؤ پیغمبر کے طریقے کی مخالفت کرنے سے۔ اگر نہیں ایسا کرتے، نہیں بچتے، آپ کی مخالفت کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا یا تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ وہ ایک جانے والے صاحب دنیا سے چلے گئے جس نے یہ کہا تھا، وہ انہاں دی اذان کوئی اذان نہیں، یہ تے سور دے سور نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان اذان ہے، کسی مسجد سے آواز آئے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذان سے پہلے حضرت بلال کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلال ایسے ہی اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے، ابو محذورہ اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے، اور بیت اللہ میں جا کر دیکھو، مسجد نبوی میں جا کر دیکھو، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، کیوں؟ اذان کے بعد درود پڑھنے کی تعلیم محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ ہم اذان سے پہلے درود اس لیے نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے درود پڑھنے کی تعلیم مولوی سردار صاحب نے دی ہے۔ ہم مولوی سردار صاحب کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، ہم محمد مصطفیٰ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کی مخالفت نہ کریں۔ وہ پھر کیا ہوا جی، میں نے یہ ایسے کر لیا تھا۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی پچھلے جمعہ میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو چھینک آئی، ان کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے جب چھینک آئے تو پیارے نبی کی تعلیم ہے الحمدللہ پڑھیں، میں کوئی سلام کا منکر نہیں ہوں، سلام میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن پیارے نبی کی یہاں یہ تعلیم ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، پیارے نبی کی یہاں یہ تعلیم ہے، یہاں یہ تعلیم ہے، یہاں یہ تعلیم ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہی الفاظ کہتے کہتے موت آ جائے، ہم بات جب کریں رسول اللہ کی بات کریں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامل دین لے کر آئے، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہستی ہیں، آئیڈیل ہستی، کوئی اور آئیڈیل ہستی نہیں ہمارے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگو شریعت کی پیروی کرو، بدعتیں نہ بناؤ، بدعتوں والے کام، بدعتی نہ بنو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، تم شریعت جو ہے اس کی پیروی کرو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے تو ایسے الفاظ کہے ہیں، سچی بات ہے، جو بندہ بدعت سے نفرت کرتا ہے، سنت سے پیار کرتا ہے، وہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص سنت کو چھوڑ کر بدعات کا دامن پکڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ پیارے نبی نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کئی ایسے کام ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اگر یہ نیکی ہے تو اس نیکی کا کیا پیارے نبی کو پتہ نہیں تھا؟ مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی اس دن کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر یہ نیکی ہے تو اس نیکی کا پیارے نبی کو پتہ نہیں؟ ہم پیارے نبی سے بڑے ہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہ تھا؟ یا نعوذ باللہ پیارے نبی دین ادھورا چھوڑ گئے؟ وہ دین جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، پیارے نبی آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ پھر جو 100 150 200 سال پہلے کی رسومات ہیں وہ آپ کے باپ دادا کی ہوں، وہ میرے باپ دادا کی ہوں، ہم اس کو کیوں مانیں؟ ہم تو فالور ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے اسی کہنے کر لو سارے نبی نال پیار، بن جو جنت دے حقدار، ادھر ادھر کتے نہ جاؤ، چنگا یارو ایہو بپا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ بدعت سے نفرت کیجئے، سنت سے پیار کیجئے، شرک سے نفرت کیجئے، توحید سے پیار کیجئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدعتی سے نفرت کرنے کے بارے میں، من بکرا صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے ایسے ہی جیسے اسلام گرانے میں مدد کی ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے جو کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے۔ عزت کس کی کرنی ہے؟ جو سنت سے پیار کرتا ہے۔ جو بدعتی ہے اس کی عزت نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے محمد کے ساتھ پیار کیا، جس نے محمد کے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بدعت سے بچیے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، صحابیت کا اپنا صحابہ کرام کی صحبت ان کو حاصل رہی ہے۔ اپنے ایک شاگرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بدعتی کی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی بدعتی کے پاس بیٹھا ہے، سختی سے منع کر دیا، خبردار آج کے پاس اس شخص کے پاس نہیں بیٹھ۔ حالانکہ وہ مسلمان تھا لیکن کیا تھا؟ بدعتی تھا، اپنی طرف سے ایسی چیزیں ایجاد کر کے اس کو فروغ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، جبکہ وہ سنت کے خلاف تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے روک دیا، نہ اس شخص کے پاس میں بیٹھا کرو، یہ سنت سے محبت ختم ہو جائے گی، یہ بدعت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود، مسجد نبوی، چونکہ اس وقت مسجد نبوی کچی ہوتی تھی اور کھجور کی وہ اپنا تنے جو تھے، اپنا چھالیں، اس کی چھت ہوتی تھی، بسا اوقات بارش ہوتی تھی اور پانی ٹپکتا تھا، نمازی سجدہ صحابہ کرام کرتے تھے، اللہ اکبر، تو مٹی جو ہے وہ پیشانی کو لگ جاتی تھی۔ کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ تو ایسی حالت میں چھوٹی چھوٹی، اس وقت تو کوئی دیواریں لمبی چوڑی کوئی اتنے سسٹم نہیں تھے، اتنی نعمتیں یا اتنی فراوانی نہیں تھی، بہرحال اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس دین کو جس طرح سنبھال کر رکھا ہے، محفوظ کیا ہے، اس دین کے امین بنے ہیں، بعینہ ہی اسی طرح لوگوں تک پہنچایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ صحابہ نے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی رنگ نہیں بھرے، ہم اپنی طرف سے رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے اذان ہوئی، 5 اذانوں میں سے کسی ایک اذان کا وقت ہوا، اذان کہہ دی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہی مؤذن یا ایک نمازی، ایسے مسجد میں باہر لوگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ دیواریں تھی نہیں، آجو آجو آجو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا، فرمانے لگے چلو نکلو مسجد سے، تم وہ طریقہ اختیار کر رہے ہو جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اذان تو یہی ہے اسی مقصد کے لیے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ یہ اذان بلاوا ہے، یہ اذان دعوت ہے۔ اذان کے بعد اپنی طرف سے یہ الفاظ کہ آ جاؤ، آج بھی کئی مساجد میں ایسے اعلان ہوتے ہیں۔ ایسا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت بس اذان ہے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے۔ اذان ہو گئی ہے، باپ بیٹے کو گھر میں اٹھائے، بیٹی کو اٹھائے، اس کو اذان نہیں سنے یا اس کو توجہ ترغیب دلائے، لیکن مسجد کا سپیکر کھول کر یا گلیوں میں گھومنا، یہ چکر لگانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب اذان ہو گئی ہے، پھر جس کو اذان کی حیا نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت کے پیغام کی حیا نہیں ہے، اس کو آپ لاکھ دفعہ پیغام دیتے رہیں، بے شک مسجد بھر جائے لیکن سنت کے اس خلاف ہے یہ، اور یہ بدعت سے محبت ہے۔ ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم فالور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ اللہ نے وہ مقام آپ کو دیا ہے جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، تو پھر کیوں نہ ہو سنت سے محبت کریں اور بدعت سے نفرت کریں۔ حضرات گرامی، آخر پہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی ایک چیزیں ہیں جن کا اضافہ بعد میں کیا گیا ہے، چونکہ ہم نے دین کو مقصد نہیں اپنی زندگی کا سمجھا، ہم نے سمجھا بس ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوگا مولوی صاحب کو واز دیں، اذان دلوا لیں، کوئی مر گیا ہے مولوی صاحب نے بلاؤ جی غسل بھی دو، مولوی صاحب کفن بھی تسی پہناؤ، جنازہ بھی تسی پڑھاؤ، دفنانا بھی تسی۔ مینوں تو ڈر لگتا، میں کدی دیتا نہیں غسل، مینوں تو شرم ہوندی ہے، میں تو کدی اذان دیتی نہیں۔ دین کو ہم نے مقصد نہیں سمجھا، اسی لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں،
اسی لیے سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں, یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں, یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دین سیکھیں, کسی ایک کے پابند نہ رہیں, اس کی بات کو لیں جس کی بات اللہ کی بات کے مطابق ہو, جس کی بات رسول اللہ کی بات کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سبھی اذان نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام دے منہ تر قبلے شریف دے. اور بھائی یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا, نہ کرنے کا حکم دیا ہے, نہ صحابہ نے کیا ہے, نہ اہل بیت نے ایسا کیا ہے. 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام دے منہ تر قبلے شریف دے. ہاں نماز کے لیے نیت لازم ہے, کوئی بھی عبادت ہو عبادت کے لیے نیت لازم ہے, اور نیت کا خالص ہونا یہ شرط ہے. نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن نیت ہے کس چیز کا نام؟ نیت کا معنی ہے ارادہ کرنا. ارادہ دل سے ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے, پاؤں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں پڑھے, یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں, یہ ہم نے خود بنائے ہیں. بلکہ کہنے والوں نے اس میں عجیب عجیب رنگ بھرے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیت کا دل کے ساتھ تعلق ہے. جب ہم گھر سے نکل آئیں, ہمیں پتہ چل گیا ہم اذان ہو گئی ہے اور نکل پڑے ہیں, بس دل کے اندر یہ ارادہ بن گیا بھی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی. مسجد میں کھڑے ہیں, قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, دل میں بس ہے کہ اب میں فرض پڑھنے لگا ہوں. الگ سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, دل میں ہے, لیکن زبان سے ایسا نہیں ہے. لاؤ پورا ذخیرہ یا حدیث, قرآن کی ایک آیت لائیے, نہیں ملے گا آپ کو. جائیں ٹٹولیں دیکھیں. اگر یہ ضروری ہے تو پھر وضو بھی عبادت ہے. وضو کی نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت کبھی آپ نے سنی پڑھی؟ کبھی ہم نے کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں, ٹوٹی پہ بیٹھ کر کر رہا ہوں, بیسن پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوں, میٹھے پانی سے کر رہا ہوں, کھارے پانی سے کر رہا ہوں, قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہا ہوں, مشرق کی طرف منہ کر کے کر رہا ہوں, مغرب کی طرف کر کے کر رہا ہوں. کبھی کسی نے نہیں کیا. حالانکہ وضو عبادت ہے. جیسے وضو کی نیت کے الفاظ نہیں, اسی طرح نماز کی نیت کے بھی الفاظ, روزے کی نیت کے الفاظ بھی نہیں ہیں. یہ دل کے ارادے کا نام ہے. بس دل میں پکا ارادہ ہو. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی, آپ جب نکاح پڑھتے ہیں, حالانکہ پتہ ہوتا ہے دلہن کو لینے جا رہے ہیں, شادی پہ جا رہے ہیں, وہاں جا کر آپ کیوں کہتے ہیں 3 دفعہ قبول قبول قبول؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بھائی یہ بندوں کا معاملہ ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ نکاح ہے, اور نکاح جو ہے وہ علل انعام کیا جاتا ہے. سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, اجتماع کے اندر, مجمع کے اندر اقرار ہو, اظہار ہو. وہ 3 دفعہ کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. یہ بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, اس کو اوپن کرنا لازم ہے, اور یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نماز کی نیت, یہ روزے کی نیت, یہ وضو کی نیت, اس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے, سینوں کے بھید جانتا ہے. اور دوسری بات, پیارے نبی نے نماز کی نیت نہیں سکھائی, صحابہ نے ایسا نہیں کیا, اہل بیت نے ایسا نہیں کیا. ہمارا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کرنا ہے تو کرو, لیکن یہ بات واضح کر دے یہ سنت کے خلاف ہے, محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, قاری صاحب پڑھ لیں, 4 فرض پڑھا رہے ہیں ظہر کے, مقتدی آیا ہے, اس نے قاری صاحب نے 2 پڑھ لی ہیں, تو مقتدی کی تو رہ گئی پیچھے, 2 قاری صاحب کے ساتھ پڑھے گا, 2 اپنی الگ سے پڑھے گا. اب نیت کیا ہوگی؟ 4 رکعت نماز فرض, نیت بھی بدلنی پڑے گی پھر نا. 4 رکعت ہم ایسے کرتے ہیں, بلا ہم تھوڑا سا نا اس پہ غور کریں, ان الفاظ پہ غور کریں. اچھا نماز ساری عربی میں ہے, نیت پنجابی میں ہے. اچھا 4 رکعت نماز فرض,
دو قاری صاحب دے پیچھے تے دو کلیاں کھلو کے تے منہ تر قبلے شریف، کیا ایسے نیت کریں گے؟ بات یہاں مذاق کی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے، بات ہے سنت طریقے کی، کہ اگر ہم پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی بات کو ترجیح دیں، خدا را توجہ کریں، اگر پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں میں اپنی بات کو ترجیح دوں، اگر پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں آپ اپنی بات کو ترجیح دیں، اگر پیارے نبی کی بات کے مقابلہ میں میں اپنے باپ دادا کی، اپنے مرشد کی بات کو ترجیح دوں اور آپ ایسا کریں، اس کا مطلب ہے ہم نے سونے نبی کی عزت نہیں کی، ہم نے سونے نبی کی قدر نہیں جانی، ہم نے ختم نبوت کا صحیح مفہوم نہیں جانا۔ ہم تو یوں کہتے ہیں امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق فقط محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ائمہ کرام کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، اولیاء کرام کا ادب و احترام کیجئے، سارے ہمارے لیے قابل قدر ہیں، کسی ایک کے بارے میں ان کی شان میں تنقید کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں، ان سب کی بات ایک طرف ہو، دوسری طرف تاجدار مدینہ کی بات ہو، سب کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں پانی پیو پن کے، مرشد پڑھو چن کے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو مرشد مانا ہے، آپ کے بعد ہم کسی کی بیعت کرنے کے قائل نہیں ہیں، چوں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد اگر کسی کی بیعت کی جائے یہ پیغمبر سے بے وفائی ہے، وما علیہ الا البلاغ۔